کہ رکعت اگر بھول جائے نماز کی حالت میں، یعنی یہ معلوم نہیں یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، یعنی رکعت ذہن سے نکل جائے، تو اب ایسا شخص کیا کرے نماز کی حالت پہ؟ تو فرمایا کہ اگر یہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ یہ ثانیہ اور حادثہ ہوا ہے، مثلا پہلی مرتبہ یہ ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ معلوم نہیں کون سی رکعت میں، تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، اگر پہلی مرتبہ ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھ لے۔ مسئلہ یہ اگر پہلی مرتبہ اس کے ساتھ یہ ہوا، بھول گیا کون سی رکعت میں، تو بہتر اور افضل یہ کہ نماز دوبارہ پڑھ لے۔ اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو غالب گمان جو ہو سوچ و بچار کر لے، اسی پر فیصلہ کر کے باقی نماز آگے پڑھ لے۔ اور اگر یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا، غالب گمان نہیں ہے کہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، تو غالب گمان ایک طرف نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ کمی پر فیصلہ کر لیں۔ مثلا ظہر کی نماز ہے 4 رکعت سنت، اب یہ تیسری رکعت میں ہے، چوتھی رکعت میں اسے معلوم نہیں ہے، تو اگر پہلی مرتبہ ہے تو دوبارہ یہ سنت پڑھ لیں۔ اور اگر بار بار ہوتا ہے تو فرمائیں کہ غالب گمان جو زیادہ گمان اس کا ہے، مثلا تیسری رکعت پہ ہے، یا اپنے آپ کو یوں کہہ رہا ہے دل کے اندر کہ میں تیسری رکعت میں ہوں، تو ٹھیک ہے آگے ایک رکعت پڑھ لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر غالب گمان بھی ایک طرف نہیں ہے تو کمی کی طرف چلے جائے، مثلا 3 اور 4 میں جھگڑا ہو رہا ہے، ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں، غالب گمان ایک طرف نہیں ہو رہا، تو فرمائیں کمی کی طرف ذہن کو لے جائے۔ مثلا 3 رکعت ہی ہوئی ہے، باقی ایک رکعت پڑھ کے فرمائیں آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ تمام صورتوں کے اندر سجدہ سہو اس پر واجب ہے اور لازم ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر یہ سوچ رہا تھا نماز کے اندر کہ میں کون سی رکعت میں ہوں، سوچنے کے بعد غالب گمان پر اس نے فیصلہ کیا، اب اس نے جو سوچ رہا تھا اس پہ تقریباً ایک مقدار رکن یہ خاموش رہا، سوچ رہا تھا، تب بھی اس پہ سجدہ سہو لازم ہے۔ اب یہ بھی یاد رہے ایک مقدار رکن اور چیز ہے اور ایک مقدار تسبیح اور چیز ہے۔ کل جو مسئلہ بیان ہوا تھا وہ ایک مقدار تسبیح کا، تعطیل ارکان، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، اتنی مقدار کم از کم رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے رہیں اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اب بعض نے یوں مسئلہ سمجھا کہ دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا، اس لیے ہمیں بالکل حروف ابجد سمجھانا ہوتا ہے، الف با تا سا۔ تو مسئلہ یہ ہے ایک مقدار تسبیح اور چیز ہے اور ایک مقدار رکن اور چیز ہے۔ ایک مقدار تسبیح سبحان رب الاعلیٰ، بس یہ تعدیل ارکان، رکوع سے اٹھنے کے وقت فرمایا کھڑے ہونا، اتنی مقدار ٹھہرنا، ھذا ہوا واجب عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ واجب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اور ایک مقدار رکن کیا ہے؟ فرمایا 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کی مقدار پہ۔ اگر اتنی دیر کوئی نماز کے اندر خاموش رہا اور وہ نماز کے اندر سوچتا رہا میں کون سی رکعت میں ہوں، نماز کے اندر رکعت بھول گیا، فرمایا اس کے بعد اس نے غالب گمان پر فیصلہ کر کے آگے رکعت مکمل کر لی، لیکن پھر بھی اس پر فرمایا سجدہ سہو لازم ہے اور واجب ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ بھی تقریباً 2 دن پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ سجدہ سہو یہ ہے کہ آخری قاعدے میں اتحیات میں بیٹھ کر پوری اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف نہیں پڑھنا۔ اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سیدھے طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنا معمول کے مطابق، اور 2 سجدے کے بعد پھر دوبارہ اتحیات پڑھنی ہے، درود شریف بعد کی دعا، پھر دونوں طرف سلام پھیر دینا۔ یہ سجدہ سہو ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت نصیب